بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 3470 ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک راہب کے پاس وہ پہنچا، وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا میں مجرم ہوں، اب توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے دل میں یہ احساس ہوا تو وہ راہب کے پاس گیا۔ راہب یہودیوں کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمانوں میں عالم دین مفتی اسلام کہلاتا ہے، ایسے ان کے جو گوشہ نشین عبادت گزار اور عالم لوگ ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس کے دل میں جب احساس ہوا تو وہ ایک راہب کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا اور کہا کہ نہیں، تیری توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب کتنے قتل ہو گئے؟ 100 قتل کا وہ مجرم ہو گیا۔ مگر پھر نادم ہو کر، بندہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس کا احساس جاگتا ہی ہے اور توبہ کی اس کو توفیق ہوتی ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے۔ بہرحال پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا شخص بتاؤ یا کوئی طریقہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے۔ آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ، یہاں سے فلاں بستی میں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی رہتا ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قریب المرگ یعنی موت کے قریب ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبہ کی طرف کر دیا کہ جس قصبہ میں اللہ کا وہ ولی رہتا تھا، جدھر وہ جا رہا تھا اس نے اپنا چہرہ اس بستی کی طرف کر دیا جس میں اللہ کا ولی رہتا تھا، اور فوت ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، یعنی جہنم کے فرشتے کہنے لگے ہم اس کو جہنم میں لے کر عذاب دیں گے اس لیے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہیں، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ضرور تھا، لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے اللہ کے نیک اور اللہ کے ولی کی بستی کی طرف توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اختلاف ہوا، اللہ عز و جل نے میت اور قصبہ کے درمیان والے حصے زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، یعنی وہ اپنی بستی سے زیادہ قریب تھا مقابلے اللہ کے ولی کی بستی سے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم اس کے پر فرمایا کہ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تم سمٹ جاؤ، اور میرا بندہ اگرچہ گناہگار تھا مگر جا رہا تھا میرے ایک نیک بندے، ایک میرے ولی کی بارگاہ میں، آستانے میں، اور اس کے دربار میں حاضری دینے کے توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمٹ جانے کا حکم فرمایا، تو زمین سمٹ کر اللہ کے ولی کی بستی سے قریب زمین ہو گئی، اور جدھر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا، یعنی اپنی بستی سے زیادہ وہ دور ہو گیا۔ پھر پیمائش کا حکم فرمایا کہ بھئی اب دیکھو، پیمائش کرو، دیکھو کہ میرا بندہ کدھر سے زیادہ قریب ہے، اپنی بستی سے یا اس بستی سے جہاں میرا ولی رہتا ہے۔ تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کا احساس ہوا، اور بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا، توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضری اور توبہ کے لے جا رہا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کس طرح سے قبول فرمائی کہ اس کو جنتی قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ انشاءاللہ ہم بھی توبہ کرتے رہیں، توبہ کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت بھی کریں، توبہ بھی کریں، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، تو پھر ہمارا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔